جانوروں کی قربانی کی بجائے ہمیں یہ سارا روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے کوئی سڑک بنوا لینی چاہیے، ڈیم بنا لینا چاہیے، ملک کے قرضے اتارنے چاہیے۔ ارے میاں قربانی کرنے جا رہے ہو، یہ تو دیکھ لو کہ محلے میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے ایک ٹرینڈ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جیسے ہی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو سوسائٹی کا ایک کنفیوز طبقہ، میری مراد سیکولر اور لبرل لوگوں سے ہے، جو کہ دین کی حقانیت کے بارے میں شدید قسم کے شبہات اور کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ان کی طرف سے اعتراضات اور سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مختلف قسم کے فورمز کے اوپر، مثلاً اتنے زیادہ جانوروں کی قربانی کرنے سے جانوروں کی قلت کا اندیشہ ہے، یا جانوروں کو قربان کرنا ان ہیومن ہے، یا جانوروں کی قربانی کی بجائے ہمیں یہ سارا روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے کوئی سڑک بنوا لینی چاہیے، ڈیم بنا لینا چاہیے، ملک کے قرضے اتارنے چاہیے۔ یا ایک ان کی طرف سے بیانیہ یا نریٹو یہ بھی آتا ہے کہ ارے میاں قربانی کرنے جا رہے ہو، یہ تو دیکھ لو کہ محلے میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، تو زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ پیسے اس کو دے دو۔ ارے میاں قربانی کرنے جا رہے ہو، حج کرتے ہو، عمرے کرتے ہو، لیکن کسی غریب کی بچی بن بیاہی بیٹھی ہے، تمہیں اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ ارے میاں مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے تو کیا ہی بہتر ہے کہ کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے آؤ۔ اب یہ اس قسم کے جو سوالات اور اعتراضات ہیں، یہ اصل میں کنفیوژن کا دیا آگے سے آگے جلانے کی ایک کوشش ہے، اور امت میں یہ جو قربانی کی روایت ہے، یہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی جو روایت ہے، اس کی قوت عمل سست پڑ جائے اور مان پڑ جائے، یہ اسپرٹ مان پڑ جائے۔ ایک عام مسلمان جس کا ایمان سو کالڈ ماڈرنائزیشن سے شکست کھا چکا ہے، یا جو اقلیت اور مروبیت سے ڈسا جا چکا ہے، شاید وہ تو اس کے لیے یہ اعتراضات اور سوالات قابل غور ہوں، لیکن کوئی بھی صاحب بصیرت مسلمان اگر ان سوالات اور اعتراضات کا ایک لمحے کے لیے رک کر جائزہ لے، تھوڑا سا گہرائی میں جائے اور دیکھے، ان کا تجزیہ کرے، تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ اعتراضات اور سوالات اپنی نوعیت میں انتہائی سطحی ہیں اور اللاجیکل ہیں۔ سادہ سا اور بڑا مختصر، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کوئی اتنے زیادہ کوئی علمی اعتراضات یا سوالات نہیں ہے، فلسفیکل نہیں ہے، بچگانا ہے۔ پوری دنیا میں روزانہ اربوں کی تعداد میں برگرز اور پیزے اور شوارمے کھائے جاتے ہیں، جن میں سارا گوشت استعمال ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر آپ ڈیٹا اور سٹیٹسٹکس اٹھائیے کہ کتنے ہوٹل ہیں جن میں روزانہ کتنی کڑھائیاں بنتی، بیف کڑھائیاں ہیں، مٹن کڑھائیاں ہیں، اور اسی طرح سے پکوان ہیں، تقریبات ہیں، شادیوں کے اوپر بہت سارے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ قربانی کے 3 دنوں میں جتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اتنے ہی جانور تقریباً کم و بیش 1 مہینے میں پوری دنیا میں ذبح کیے جاتے ہیں۔ جب سے امت میں قربانی کا سلسلہ ہے، اس وقت کبھی بھی حلال جانوروں کی قربانی کے ایام میں ان کا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کرو ہمیشہ جو ہے وہ سپلائی زیادہ ہی رہی ہے ڈیمانڈ سے۔ آپ منڈیوں میں سٹیٹسٹکس اور اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیجئے، بہت سارے بیوپاری اپنے جانور واپس لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ سے سپلائی سرپلس ہے، تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قلت نہیں ہوگی۔ دیکھیے قربانی تو اسی اسپرٹ کو تازہ کرنے کا نام ہے نا، کہ بس حکم آ گیا تو لسن اینڈ اوبے، جیسا کہ آرمی میں ہوتا ہے۔ آرمی میں بھی یہی ہوتا ہے نا، اور پوری دنیا میں سب سے مضبوط سٹرکچر اپنے اعتبار سے وہ آرمی کے ادارے ہیں، اور آرمی اپنے ڈسپلن سے پہچانی جاتی ہے۔ تو امت مسلمہ کو بھی اللہ رب العزت نے یہی کہا ہے کہ تم اللہ کی فوج ہو، تم حزب اللہ ہو، قرآن مجید میں یہی کہا گیا ہے نا۔ تو آرمی میں یہ تو نہیں ہوتا کہ چیف آف آرمی سٹاف کا یا اوپر سے کوئی بھی حکم آیا ہے تو نیچے کے لوگ جو ہے وہ اس کو اقلیت کے پیمانوں کے اوپر جانچنا شروع کر دیں۔ وہاں تو یہی ہوتا ہے کہ بس اوپر سے حکم آ گیا اور اسی کی اطاعت اور اسی کی تعمیل میں ہم سب کی بہتری ہے۔ تو اللہ کا حکم جب آ گیا تو سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنا تو یہی ہے نا، کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے سوال و جواب نہیں کیے کہ یا اللہ یہ کیا میں اپنے بیٹے کو لٹا دوں اور خود سے اس کے گلے پر چھری چلاؤں، یہ کیسا حکم ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم انسانیت کے لیے فائدے مند ہوتا ہے۔ اللہ ایسا کوئی حکم نہیں دیتا جس میں انسانیت کی فلاح نہ ہو۔
تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے مدنی زندگی میں پورے 10 سال مدینہ میں آنے کے بعد قربانی کی ہے، ہر سال قربانی کی ہے۔ صحیح حدیث سے یہ بالکل پتہ چلتا ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ انسانیت کا خیر خواہ کون ہوگا؟ رحمت للعالمین۔ اور کیا مدینہ میں اس دور میں غربت نہیں تھی؟ کیا مستحق صحابہ نہیں تھے؟ کیا قرضوں میں جکڑے ہوئے صحابہ نہیں تھے؟ کیا مدینہ کی سڑکیں اور راستوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ قربانی فنڈ جو ہے وہ اس کو جہاد فنڈ کا نام دے دیا جائے؟ جتنے میرے صحابہ نے قربانی کرنی ہے وہ آ جاؤ بھائی، اور اپنے درہم و دینار مجھے جمع کروا دو، اور جب میں نے کسی غزوے کی تشکیل دینی ہے تو یہ ان کے لیے کام آ جائے گا۔ اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اصحاب صفہ کی حالت کیا ہے، کئی دن کھانا نہیں کھاتے۔ وہ جو مدرسہ تھا مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے نام سے، اور حضرت ابو ہریرہ اس کے اولین شاگردوں میں سے موجود تھے، ان کی حالت کیا تھی کہ کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے اور بے ہوش ہو جایا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ لیکن حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین نے، انسانیت کا سب سے زیادہ درد رکھنے والوں نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے قربانیاں کی، ہر سال کی۔ اس کا ایک اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے کہ غریب کا درد ہونا چاہیے، تو غریب کا درد بالکل ہونا چاہیے۔ ہم شادیاں کرتے ہیں، 500 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریب کا درد ہونا چاہیے۔ چند لوگوں کی بارات لے کر جاؤ، مارکیاں بک نہ کرواؤ، لاکھوں کی ملبوسات نہ سلواؤ، مہندی پر اللہ تللے اور مجرے نہ کرو۔ اب یہ زیادہ تر جو خرافات ہیں یہ اسی طبقے میں زیادہ ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک شادی کے فنکشن کے اوپر کس طرح بے دریغ خرچ کیا جاتا ہے، کس طرح سے اسراف کیا جاتا ہے، کس طرح سے دولت کو بہایا جاتا ہے، اور انہی لوگوں کے ملازمین کس طرح سے ان کے دل میں نفرت کے جذبات ابل رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے ایڈوانس سیلری مانگی تھی اپنی بچی کے نکاح یا شادی کے اوپر تو 100 قسم کی مجبوریوں کے بہانے تھے، اور اب کس طرح سے دولت کو بے جا لٹایا جا رہا ہے، بہایا جا رہا ہے۔ اگر جو ہے وہ آپ کا سوئٹزرلینڈ کا ٹور کرنے کا دل کر رہا ہے، آپ کا بینکاک جانے کو جی چاہ رہا ہے، آپ کا ملائیشیا یا ترکی جانے کا ٹور کا دل کر رہا ہے، یا گلگت جانے کا، خنجراب جانے کا، اور ٹھنڈے مقامات پر جانے کا جی چاہ رہا ہے، تو ارے میاں پہلے یہ تو دیکھ لو کہ محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں۔ اگر نئے ماڈل کی گاڑی لینے کا جی چاہ رہا ہے، موبائل فون بدلنے کا جی چاہ رہا ہے، تو پرانی گاڑی سے گزارا کر لو، اور کچی بستی کے مکینوں کو جا کر وہ رقم تقسیم کرو۔ 2 کنال کے مکان میں گزارا کرنے کی بجائے 5 مرلے کے فلیٹ میں بھی تو گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ شریعت کا قانون کلیہ اور اصول سمجھ لیجئے کہ خدمت خلق بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندہ مومن کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیواؤں کی خبرگیری کرنے کا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا بہت زیادہ اجر بیان فرمایا، ترغیب دیا ان کاموں کی، لیکن فرائض کی قیمت پر نہیں۔ خدمت خلق آپ نماز چھوڑ کر نہیں کر سکتے، آپ حج کے پیسوں سے خدمت خلق نہیں کر سکتے، آپ یہ کہیں کہ میں روزہ چھوڑ دوں اور وہ جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے نکل جاؤ، تو فرائض اور واجبات کی قیمت پر آپ خدمت خلق کا کام نہیں کر سکتے۔